حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس مال مویشی بھی بہت تھا اور وہ بکریوں سے مالا مال تھی۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی تو سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائی، مال اور اولاد کی زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان کی تنبیہ کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور سیدھا رستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی۔ وہ سنی انسنی کر دیتے اور انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پہاڑ سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا اس کا بچہ بھی پیدا ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد ہر معاملے میں آپ کی فرما برداری کریں گے۔ جب یہ بات حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو اس پہاڑ سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے جیسا ان کا مطالبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی جس طرح کا ان کا مطالبہ ہے اس پتھر میں بنا دی ہے۔ اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسمیں بھی کھا لیں تو یکا یک پتھر سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی وہ چاہتے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا بھی دل ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور کھاک تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دل میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو، اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور اور بستی والے۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ جاتے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھیڑوں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی۔ تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر اس کی کوئی مہربانی نہیں ہوگی اور نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت اور پریوں جیسی تھیں۔ اسی طرح ایک بے دین اور بھی تھی جو بہت مالدار تھی۔
یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے تھے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور کدار بن سالف اور مسعود بن مہجت کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جس وقت اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یعنی اس کی کونچیں کاٹ دیں، یہاں تک کہ ان 7 نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود ہی پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور اس کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ فرمایا، اگر اس بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لے آؤ گے تو شاید اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اب قوم والے بھی ڈر گئے تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے کس کی چلی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے حضور اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جمع ہو کر سب بولے، آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ عقیل بن نوفل کے گھر پناہ لینے چلے گئے، اور قوم والے ان کو پریشان ہو کر ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام ان کو نہ ملے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی یہ تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بہت پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے، اور یہ بے ایمان اور انکاری اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے ہنون کا کفن تیار رکھ کر زندگی سے چاو اٹھا لیا، اور پہر دن چڑھے ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا اور نہ کمزور، نہ مرد بچا اور نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام عذاب کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اس جگہ واپس آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت روئے اور کافی سبق بھی لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد یہاں سے مکہ تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔